پیاز مہنگا ہو گیا، آٹا مہنگا ہو گیا۔ اس سال پھر ابھی گندم کی فصل بالکل تیار تھی کہ اکثر علاقوں میں اولے پڑے خلاف معمول اور بہت سے رقبے پہ تیار فصلیں جو تھیں وہ ان کی وجہ سے بہت بری طرح متاثر ہوئی۔ اسی طرح ترکی، شام، لبنان میں ایک بہت زبردست قسم کا زلزلہ کچھ عرصہ پہلے آیا جس نے بہت سے لوگوں کو بے گھر کیا، ان کے سروں سے چھت جو ہے وہ چھن گئی۔ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ رب العزت نے ان معاملات کی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وما اصابکم من مصیبہ، جو بھی مصیبت انسان کو پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، وہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یعنی آسان انداز میں اگر ہم اس کو سمجھیں تو رب فرماتا ہے مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں کسی تکلیف میں، مصیبت میں ڈالوں۔ جب بھی کوئی مصیبت تمہیں زندگی میں آئے گی اس میں اکثر تمہارا اپنا کردار ہوگا۔ مثلا سیلاب آئے ہیں تو سیلاب میں نقصان زیادہ جو ہوا وہ ان عمارتوں کا ہوا جو دریا کے اندر بنائی گئی تھی۔ اپنے ہوٹل بنائے تھے لوگوں نے صرف پیسے کمانے کے لیے دریا کے اندر۔ اب ظاہر ہے جب آپ دریا کے اندر تعمیرات کریں گے تو پھر آپ کی اپنی غلطی۔ آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ آپ پانی کا راستہ کیسے روک سکتے ہیں۔ آج پانی کم ہے، کل زیادہ ہے، پانی کا جو راستہ ہے جو بنا ہوا ہے قدرتی، اس کو آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ آپ نے ڈیم نہیں بنائے، ڈیم کے اوپر اس ملک میں ہمارے بچپن سے سیاست ہوتی چلی آ رہی ہے۔ پانی کے ڈیم کے حساب سے آپ اپنے پڑوسی ملک کو دیکھ لیں، کئی 100 ڈیم ہیں انڈیا میں، کئی 100 ڈیم، اور آپ کے ملک میں آپ کیوں گن لیں گے 3-4 ڈیم؟ آپ نے پانی سٹور کرنے کا انتظام ہی نہیں کیا، تو یہ آپ کی اپنی حماقت ہے۔ آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی تباہی اس کو تیار کر رہے ہیں۔ اسی طرح پھر موسم کے جو چینج ہونے کے اثرات ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ کے شہر لاہور کے اندر جو سبزہ تھا یا اس کے ارد گرد سراؤنڈنگ میں جو سبزہ تھا، جو ہریالی تھی، وہ ساری ختم کر دی۔ سوسائٹیاں بن گئی، جو فصل تھی، جو کھلا علاقہ تھا، سارا ختم کر دیا۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ آپ کے جو زمین کے نیچے کا پانی تھا اس کا لیول تیزی کے ساتھ گرنا شروع ہو گیا، کیونکہ اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے شہر بساؤ۔ ایک شہر بس گیا، اس سے نکلو تھوڑا فاصلہ پر نیا شہر بات کرو، تاکہ ہر شہر کو اس کے ارد گرد سے اس کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں۔ یعنی اگر پلاننگ کے ساتھ ہو، لاہور ایک شہر، ایک ایریا کیا گیا ہوتا کہ اتنے ایریا میں شہر بس رہا ہے، اس کے ارد گرد اتنا ایریا ہمیں چاہیے جو اس شہر کی ضرورتیں فصل کے اعتبار سے، سبزی تازہ کے اعتبار سے پوری کرتا ہو، اس کے بعد آگے نیا شہر بس۔ تو کبھی بھی پانی کا لیول کم نہ ہوتا، کبھی بھی آپ کو ملاوٹ اور اس طرح کی 2 نمبری سبزی اور دودھ میں برداشت نہ کرنی پڑتی، لیکن آپ نے ایک جنگل بسا دیا انسانوں کا، اور جب وہ جنگل آباد آپ کر رہے تھے آپ نے اللہ کی پلاننگ کو چھیڑ دی۔ جب آپ نے اللہ کی پلاننگ کو چھیڑ دیا تو پھر ظاہر ہے قدرت کی لاٹھی تو بے آواز ہے۔ اب پورے شہر کو اور شہر کی سراؤنڈنگ کو آپ نے کنکریٹ سے بھر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ بارش ہوتی ہے، اسے زیر زمین جانے کا راستہ کوئی نہیں ملتا پانی کو، کیونکہ آپ نے تو سیمنٹ ڈال دیا ہر جگہ۔ کچی مٹی ہوتی پانی کو جذب کرتی ہے، نیچے کا لیول انکریز ہو جاتا ہے۔ اب جب آپ نے سیمنٹ ہی سیمنٹ کر دیا، بارش کا پانی آتا ہے، بہتا ہے گٹر سے نالے میں،
نالے سے چلا جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، ہم اپنے ہاتھوں سے یہ نقصان کر رہے ہیں۔ دوسرا، جب سبزہ ختم ہوا تو گرمی اور سردی کے معاملات بگڑ گئے۔ ہمارے بچپن میں جو سردی ہم نے دیکھی ہے، اب ہمارے بچوں وہ سردی سن کے بھی ہنسیں گے کہ یہ کیا ہمیں کہانی سنا ہے، لاہور میں ایسی سردی کب ہو سکتی ہے۔ پھر 4 مہینے سردی کے تھے، 4 گرمی کے تھے، ایک بہار کا تھا، ایک خزاں کا تھا، یہ پورا یعنی موسم ہوتے تھے سال کے۔ اب آپ دیکھیں 9-10 مہینے گرمی، سردی بھی گئی، درمیانہ برابر کا موسم جو 1.5-2 مہینے کا ہوتا تھا وہ بھی گیا۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آنے والے وقت کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو تباہی کے دہانے میں لا کے کھڑا کر دیا۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم نے اپنے عقل کو سمجھا کہ یہ معیار ہے، یہ کہتی ہے بلڈنگیں کھڑی کرو، یہ لیکن اپنے اللہ اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم نے چھوڑ دیا۔ تو قرآن کریم نے یہ واضح کیا ہے کہ انسان کے لیے جب بھی پریشانی آئے گی وہ اس کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے آئے گی، وگرنہ اللہ رب العزت کسی کو آزمائش میں اور تکلیف میں نہیں ڈالتا۔ تو یہ حقیقت ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ جب سمجھیں گے تو پھر آگے بہتری کی طرف ہمارا سفر شروع ہوگا۔ دوسری چیز اسی کے ساتھ، اللہ رب العزت اپنی نعمت عطا فرمانے کے بعد کبھی واپس نہیں لیتا، یہ اس کی شان ہے۔ بچپن میں جب بچے کھیلتے ہیں نا تو کھیل کھیل میں ایک دوسرے کو چیز دیتے ہیں، اور جب موڈ خراب ہوتا ہے تو پھر پہلا سوال یہ پہلا میری چیز واپس دے۔ یہ بچوں کی ایک لڑائی کی ایک خوبصورتی، جب دینے پہ آتے ہیں موڈ اچھا دے دیا جائے، لیکن یہ بچوں کی حد تک ہونی چاہیے۔ اب بدقسمتی سے یہ بڑوں میں بھی آ گئی، چیز نہ بھی مانگے تو جتاتے ضرور، یہ دیکھو آج میرے سامنے بات کر رہا ہے، فلاں ٹائم پہ اس کو میں نے یہ کیا تھا، میں نے یہ وہی کر دیا نا، چھوڑ دو بات ختم ہو گئی۔ آپ کون ہوتے ہیں کسی کی مدد کرنے والے؟ اللہ نے کروا دی، بس ختم کریں بات کو، لیکن وہ کہتے نہیں اب اس کو میں ذلیل کروں، کیوں؟ یہ میرے سامنے بولا کیوں، یہ میرے سامنے اس نے آگ کیوں؟ آپ نے اپنی نیکی ضائع کر، اللہ نے آپ کے ذریعے کسی کی کو مدد کروائی، کسی کی کو خدمت کروائی، کسی کا بھلا کروایا، شکر ادا کریں اللہ کا، لیکن ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے، اچھے وقت میں اچھائی کرتا ہے، اور دوسرے یہ لمحے جب معاملات تھوڑے سے مزاج کے خلاف ہوتے ہیں تو پھر جتانا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن خالق کائنات کی یہ شان نہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے میں نے جو دے دیا میں واپس نہیں لیتا، واپس صرف ایک صورت میں لیتا ہوں، جب میری اس نعمت کی ناقدری کی جائے۔ جب میری نعمت سے منہ پھیرا جائے گا، میری نعمت کو جھٹلایا جائے گا، پھر میں اپنی نعمت لے لیتا ہوں۔ اور جب رب اپنی دی ہوئی نعمت واپس لیتا ہے تو پھر انسان صحیح معنوں میں پریشانیوں کی دلدل میں دھنسنا شروع ہو جاتا ہے، جہاں کوئی اس کا ہاتھ تھامنے والا نہیں ہوتا۔ اسی تناظر میں اگر ہم انفرادی طور پر اپنے آپ کو دیکھیں یا اپنے ملکی لیول پر اجتماعی طور پہ دیکھیں تو خالق کائنات نے موسم سارے ہمیں دی، اللہ رب العزت نے جغرافیائی اعتبار سے ہمیں جگہ بڑی اچھی عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں خطے کے اعتبار سے ہر رنگ عطا کیا، ریگستان بھی دیا، پہاڑی علاقہ بھی دیا، میدانی علاقہ بھی دیا، بارانی علاقہ بھی دیا، ان جتنے خطے زمین پہ موجود ہیں الگ الگ، آپ عرب ملک میں چلے جائیں تو ریگستان ہے، جہاں ریگستان ہے وہاں آپ کو پہاڑی علاقہ، وہاں چشمے، وہاں برف یہ نہیں ملے گی۔ اگر آپ کسی ایسے علاقے میں چلے جائیں جہاں یہ ساری چیزیں، وہاں آپ کو ریگستان نہیں ملے۔ پاکستان میں ایک ریگستان ٹھنڈا ریگستان بھی ہے، عمومی طور پر ریگستان گرم ہوتے ہیں، ٹھنڈا ریگستان بھی ہے سکردو والی سائڈ۔ یہ گزشتہ سال بڑی عید پہ ہم کچھ علماء گئے، کیونکہ سیر کا حکم بھی اللہ کا قرآن کریم میں ہے جس پر عمل ہمیں کرنا چاہیے۔ سال میں ایک آدھ مرتبہ کم از کم ہمیں اپنے بچوں کو لے کے جانا چاہیے اللہ کی زمین پہ،
پھرنا چاہیے سارا دن، کھانے پینے پہ زور نہیں رکھنا چاہیے تھوڑا سا، کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے قل سیروا فی الارض، زمین میں سیر کرو۔ نظریہ یہ ہو کہ اللہ کی قدرت دیکھنی ہے اور بچوں کو اللہ کے قریب کرنا ہے کہ بیٹا یہ دیکھو ہمارے اللہ نے یہ بنایا ہے یہ، تو جب اس نظریے سے جائیں گے تو وہ بھی عبادت ہے، وہ بھی ثواب کا کام ہے۔ نیت اگر کچھ اور ہو تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، نیت صحیح رکھ کے جائیں تو وہ بھی عبادت کے زمرے میں ہے، وہ بھی کوئی گناہ کا کام نہیں۔ تو وہاں گئے تو سکردو کے قریب ایک ریگستان ہے، ٹھنڈا ریگستان، وہاں برف بھی پڑتی ہے، وہاں کی ریت بھی ٹھنڈی ہے، لیکن ہے ریگستان۔ یہ بھی میرے اللہ کی شان کہ آپ کو اس نے ٹھنڈا ریگستان بھی عطا فرمایا ہے، اس نے آپ کو دریا بھی عطا کیے، اس نے آپ کو ہر پھل عطا کیا۔ بدقسمتی سے ہم اپنے ہاتھوں سے تباہی پھیرتے ہیں۔ ہمارا آم اور ہمارا مالٹا کنو پوری دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں، لیکن ہم نے اپنے آم کے باغات میں پچھلے 2 سال میں ملتان کی پٹی میں، وہاں پہ ہمارے بڑے بھائیوں نے صفائی پھیر دی، اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی بناتے ہوئے باغات پورے کے پورے انہوں نے کاٹ کے پھینک دیے آم کے۔ ظلم تو ہم خود کرتے ہیں اپنے ساتھ۔ اسی طرح چاول آپ کا پوری دنیا میں اس جیسا ذائقہ نہیں، آپ کے پھل، آپ کی اناج دنیا میں مانا جاتا ہے کہ ذائقے کے اعتبار سے اللہ نے اس خطے کو جو زرخیزی عطا کی ہے وہ پوری دنیا میں نہیں ہے۔ تو اللہ نے ہر نعمت ہمیں عطا کی، کوئلہ ہمیں عطا کیا، گیس ہمیں عطا کیا، تیل دریافت ہوتا ہے، نیتیں ٹھیک نہیں ہیں، تیل ہمیں اللہ نے عطا کیا، بلوچستان کے اندر ریکارڈنگ ہمیں اللہ نے عطا کیا، سونا پتہ نہیں کیا کچھ ہے بلوچستان میں جو ہم نکالتے نہیں تاکہ بڑے ناراض نہ ہو جائے، اور نظر ہے ان کی، اسی لیے بلوچستان میں آج تک امن نہیں ہونے دیا گیا۔ بدامنی ہے کہ بلوچستان کو کسی طرح پاکستان سے کاٹ دیا جائے تاکہ وہ جو سونے کی چڑیا ہے وہ عالمی طاقتوں کی نظر ہے اس پر، لیکن ہمیں کوئی توجہ ہی نہیں، نہ ہمارے سیاستدانوں کو، نہ ہمارے بڑے بھائیوں کو، نہ چھوٹے بھائیوں کو، کسی کی توجہ نہیں، سب اپنے اپنے کھانے میں مصروف ہے۔ تو اللہ نے، جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کو اور مجھے ہر نعمت عطا فرمائی پاکستان کی صورت۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کی ناقدری کی۔ ہم میں سے کوئی بندہ، بہت تھوڑے لوگ ہوں گے، توجہ نہیں رہتی، میں نیت پہ نہیں کسی کی شک کرتا، لیکن چونکہ توجہ نہیں رہتی، میں خود شامل ہوں اس میں، شاید ہی ہم نے کبھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ہمیں پاکستان عطا کیا، شاید۔ کیا نعمت نہیں اللہ کی اتنی بڑی ہے؟ آزاد بیٹھے ہیں، اذانیں ہوتی ہیں، مسجدوں میں جب دل کرے آتے ہیں، جب دل کرے محفل کرتے ہیں، کبھی راستے میں، کبھی گھر میں، کبھی، یعنی اسلام پہ عمل کرنے کے لیے اتنی موجیں۔ دنیا میں کہاں ایسی آزادیاں میسر ہیں مسلمانوں کو جو اللہ نے ہمیں اس خطہ زمین پہ عطا کی، لیکن ہم نے کبھی بھی شکر ادا نہیں کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے اتنا خوبصورت ملک ہمیں عطا کیا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے۔ تو جب ہم نے ناقدری کی، پھر اللہ نے اپنی نعمتیں جو ہیں وہ ہم سے آہستہ آہستہ واپس لینی شروع کی کہ جاگ جاؤ، لیکن ہم ابھی تک جاگنے کے لیے تیار ہیں نہیں ہے۔ جس اللہ نے پہلے نعمتیں عطا فرمائی تھیں، اب بھی اگر من حیث القوم توبہ کر لی جائے اور دوبارہ سے اپنے رب سے اس کا فضل مانگا جائے تو جو رب پہلے عطا فرما سکتا ہے وہ اب بھی عطا فرما سکتا ہے، لیکن راستہ ایک ہی۔ اب ملک میں سود بھی چلے، ملک میں جناب شراب کے پرمٹ بھی بکے، ملک میں جناب زنا کے اڈے بھی ایس ایچ او صاحب کی مرضی سے چلے، اور پھر ہم کہیں کہ اللہ کا فضل کیوں نہیں ہو رہا؟ ہمیں خود سوچنا چاہیے۔ مسجدوں کے اسپیکر چل جائیں تو پولیس والے پرچہ دیتے، ایف آئی آر دیتے، اسپیکر کیوں چل رہا ہے مسجد کا؟ جس ملک میں مسجد کے اسپیکر کے چلنے پہ پرچہ ہو، وہاں گلی میں رکھ کے آپ جتنی مرضی اونچی آواز میں ڈیک لگا لیں، کوئی پرچہ نہیں۔ تو جب اس طرح کے نظام آپ چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر کیسے اللہ کی رحمتیں آپ کی طرف ہوتی؟ میں کہ
اپنی اگر آپ کو عرض کروں تو میں حق میں نہیں ہوں باہر کے اسپیکر زیادہ استعمال کرنے کی، بالکل نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم باہر کے اسپیکر چلاتے ہیں تو گھر میں بیمار بھی ہے انسان، 100 طرح کے معاملات میں ہوتا ہے، تو وہ ادب نہیں کر سکتا۔ اگر قرآن پڑھا جا رہا ہے یا حدیث پاک پڑھی جا رہی ہے تو وہ سن نہیں سکتا ہر ٹائم۔ تو میں خود اس حق میں ہوں کہ باہر کا اسپیکر نہ استعمال کیا جائے، جو آگے وزیر کو بات پیغام دے دیا جائے۔ لیکن جو استعمال کرتے ہیں ان کا پوائنٹ بھی ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں گھروں میں عزت ماں بہنیں بیٹھی ہیں، ان تک بھی تو پیغام پہنچا، انہیں بھی تو دین کی کوئی بات سمجھ آئے۔ تو بہرحال دلیلیں دونوں طرف موجود ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ کم سے کم استعمال کیا جائے، بہت ضرورت کے وقت استعمال کیا جائے اور زیادہ استعمال نہ کیا جائے۔ لیکن اس کے باوجود ایک اسلامی ملک میں اس طرح کا رویہ، اسپیشل برانچ والے سول میں بیٹھے ہوتے ہیں، پھر رہے ہوتے ہیں، مولویوں کی تقریریں لکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر جا کے پرچے دے دیتے ہیں مولوی صاحب نے آج جمعہ میں یہ کہا۔ یعنی مسجد کے مولوی سے اتنا خطرہ ہے ان کو، سول میں بھی بندے بیٹھے ہوتے ہیں لکھ رہے ہیں ڈائری، لیکن آپ کوئی غلط کوئی گناہ کا کام کر لیں، نہ سول والا کوئی کام کرے گا نہ وردی والا کوئی کام کرے گا، وہ کہے گا چلو ٹھیک ہے ہو رہا۔ تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں، وہ تضادات ہیں جن پر کل بھی ہم نے گزارش کی تھی، آج بھی کی ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ اگر ہم اچھے اور باعزت طریقے سے سروائیو کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا راستہ یہی ہے کہ ہم اپنے رب کے حضور جھکیں، سچی توبہ کریں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کریں۔ آخری بات یہ بھی عرض کرنی ضروری ہے کہ شکر کیسے ادا کیا جائے۔ ایک ہے زبان سے تسبیح پکڑ لی جائے، یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر، ایک یہ طریقہ ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ان نعمتوں میں دوسروں کو ساتھ شامل کریں، یہ اصل طریقہ ہے شکر ادا کرنا۔ یعنی اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، میں گھر میں اچھا کھاتا ہوں، میرے پاس مسائل پورے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں اپنے بہن بھائیوں کو دیکھوں۔ اگر میرے کسی بہن بھائی کے حالات نہیں ٹھیک، میں خاموشی سے جاؤں اور جا کے اپنے بھائی کی مدد کر دوں کہ بھائی یہ لو تم اپنے گھر کا نظام چلاؤ، اللہ خیر کرے گا، دن بدل جائے گا۔ یہ تو ہے شکر ادا کرنے کا عملی طریقہ کہ یا اللہ ہم تیری دی ہوئی نعمتوں میں دوسروں کو بھی شامل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ کوشش ہمیں یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح عبادت میں شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہوگا، ہم اپنے بچوں کو اس طرف متوجہ کریں، ہم اپنے رشتے داروں کو اس طرف متوجہ کریں، اپنے دوستوں کو۔ اگر میرے دوست مجھے لے کے گجرا والے چلے جائیں ناشتہ کرنے تو میں چلا جاتا ہوں، یار میرے دوست جائیں، یا میرے دوست کہیں چلو جی اسکردو چلیے، جس طرح میں نے ابھی کہا تو میں ان کے ساتھ چل پڑتا ہوں کہ چلو جی ہفتہ 10 دن کے لیے اسکردو چلتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے دوستوں کے کہنے پر یا دوست ہمارے کہنے پر اتنے لمبے لمبے سفر کر سکتے ہیں تو یہ کیسے ممکن نہیں کہ ہم اپنے دوست کو ہاتھ پکڑے اور مسجد میں ساتھ لے آئے اور وہ انکار کر دیں۔ لیکن کبھی توجہ نہیں کرتے، کبھی یہ نہیں کرنا ہے۔ شکر ادا کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ مجھے اللہ نے سجدے کی توفیق دی ہے، میں کوشش کروں ایک بندہ اور ساتھ پکڑوں، ہاں یار تو بھی سجدہ کر اللہ کے رسول، جو مزہ مجھے میسر ہے وہ تجھے کیوں، جو میری آخرت میں بہتری ہو رہی ہے تیری میں کیوں۔ یہ ہے اصل دوستی، یہ ہے اصل محبت۔ ہم اکثر میں کہتا ہوں تو جب یہ سردیوں کے دن ہوتے ہیں فجر آ جاتی ہے 6:20 تک آ جاتی ہے، 7 بجے 6:45 بجے نارملی گھروں میں بچوں کو اٹھایا جاتا ہے اسکول کے، تو میں کہتا ہوں تو کہ وہ آپ اگر گھنٹہ پہلے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھا دیں نماز کے لیے کیا حرج ہے اس میں؟ نہیں جی، بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے۔ اپنی طرف سے آپ اپنے بچوں سے محبت کا اظہار کر رہے، نہیں میرے بچے کی نیند خراب ہوتی، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ محبت نہیں، یہ دشمنی، کیونکہ جس عمر میں اس کی عادت بننی تھی آپ نے بنائی نہیں۔ اب جب وہ بڑا ہو جاتا ہے اور آپ کی کمر جھک جاتی ہے، آپ بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں، آپ کو ضرورت ہوتی ہے سہارے کی، وہ آپ کا سہارا نہیں بنتا،
اب آپ امام صاحب کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں، حضرت دعا کر دیں بچے بڑے بدتمیز ہو گئے، حضرت دعا کر دیں بچے بات نہیں سنتے، حضرت دعا کر دیں بچے میرے پاس نہیں بیٹھتے. تو بھائی جان بچے جب آپ نے جس وقت ان کو اپنے ساتھ جوڑنا تھا اس ٹائم پہ آپ نے ان کو جوڑا تھا. اب مولوی صاحب بیچارے کی دعا کیا کریں گے؟ تو بڑھاپا اچھا گزارنا چاہتے ہیں، قبر اچھی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اپنے بچوں کو انگلی پکڑ کے، کیونکہ اسلام نے کہا 7 سال کا ہو جائے بچہ اسے پیار سے کہنا شروع کرو، 10 سال کا ہو جائے تو سختی شروع کرو. اب 10 سال کے بچے پہ سختی کی جا سکتی ہے، ڈانٹا جا سکتا ہے، ایک ہاتھ لگائی جا سکتی ہے، لیکن 20 سال کے بچے کو آپ ڈانٹیں گے، 1 دفعہ برداشت کرے گا، 2 دفعہ کرے گا، تیسری دفعہ آگے سے کوئی نہ کوئی ریئیکشن دے دے گا جس سے پھر آپ کو تکلیف ہوگی. ہاتھ اٹھانا تو سمجھنا بھول ہی جائے گا. ہمارے بچپن میں اور چیزیں تھیں، ہم نے تو 20-25 سال تک کھائی ہماری، لیکن اب آپ 15-16 سال کے بچے کو کہیں نا کہ ہم ڈرائنگ، ہمارے بچپن میں ایسے کو کرتا تھا ہم سہم جاتے ہیں. اب آپ ایسے کریں اگلا کھڑا کرتا ہے ہاں کی. اب آپ خود اپنی عزت بچانے کے لیے اپنے بچوں سے فاصلے میں رہتے ہیں کہ اپنی عزت بچاؤ. وقت بدلا ہے نا، حالات بدلا ہے. ہمیں اتنا یاد ہے بچپن کا زمانہ، ادھر ہی گلیوں میں ہم کرکٹ کھیلتے تھے، بڑا شوق تھا ہمیں کرکٹ کھیلنے کا. تو جب کسی نمازی نے دروازہ کھولنا، صرف کسی نمازی کے گھر کا دروازہ کھولنا، ہم نے سائڈوں پہ چھپ جانا، یہ لو بابا جی ہمیں دیکھیں، اور جا کے یہ مسجد میں ابو کو بتا دیں اور پھر کھانا کوٹ جائے. اس قدر ہمیں حیا ہوتا تھا. ہمارے جو دوست ہوتے تھے، اگر کسی کو کوئی شوق ہوتا بھی وہ سگریٹ وغیرہ کا بڑی تھوڑی سی عمر میں، تو محلے کے بزرگوں کے سامنے وہ نہیں پیتے تھے، چھپاتے تھے. پان گٹ کا تو سوال ہی نہیں تھا. لیکن اب کے بچے جو ہے جناب وہ آپ کو دیکھ کے بھی پی رہے ہو کہ ہمارے دور میں راستہ چھوڑ دیا جاتا تھا، کرکٹ روک دی جاتی تھی. پہلے حاجی صاحب، بٹ صاحب، ملک صاحب گزر جائے، اب وہ کہتے ہیں لگنا تو لگو نہیں دے، کھیل رہے گیند بچے گا تو کوئی گل، گیند بچے تھے وہ ہنستے ہیں. ہمارے دور میں لگتا تھا تو ہمارے توتے اڑ جاتے تھے کہ کی پڑے گا. ہم یقین کریں دوڑ لگا دیتے تھے، چھپ جاتے تھے کہ یار غلطی ہوگی، یا یہ ہماری ماں کو یا ہمارے یہ بزرگ کو گیند لگ گیا، ہماری غلطی ہے تو اب ہماری یہ لوگ بابا جی مارے. اتنا یاد چھپ جاؤ. اب وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں، تو ہمیں وہ واپس لانے کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم گزاریں. ٹائم دیں بچوں کو، ان کا حق ہے. یہ مشین نہ بنے، ہم مشینیں بن گئے، جذبات ختم. پہلے بیٹھتے تھے لوگ، گھروں میں بیٹھتے تھے، ایک ٹائم ٹیبل ہوتا تھا، رات کا کھانا سارا اکٹھے کھاتے تھے. تو اکٹھے کھانا کھانے کے لیے ضروری ہے نا پھر مغرب تک کاروبار بند کر کے ہم گھروں کو نکلیں، اکٹھے کھانا کھائیں، بچوں سے پوچھیں بیٹا اسکول میں دن کیسا گزرا، کیا پڑھا ہے آج، دن میں نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی، یہ کیا ہے نہیں کیا. بچے آپ سے بات کریں گے، انہیں بھی اچھا لگے گا کہ ہمارے باپ ہمارے درمیان میں بیٹھتے ہیں، ہم سے بات کرتے ہیں، ہم ان سے اپنی چیزیں شیئر کرتے ہیں. تو جب یہ ماحول ختم آپ کریں گے تو نقصان پھر آپ کو ہوگا، کیونکہ ایک وقت آئے گا ہم ریٹائر ہوں گے. جب ریٹائر ہوں گے تو پھر ہمیں بندہ چاہیے ہوگا جو ہماری بات سنے، ہمیں بندہ نہیں ملے گا. تو جب بندہ نہیں ملے گا نا تو پھر ہم مسجد میں جا کے لوگوں کو اترانے دیں گے، دیکھا گا میں روزے تو بات کیا ڈالتا ہے. یہ تانے دینے کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گھر میں ہماری سننے والا کوئی نہیں جس کو ہم سنائیں، پھر ہمیں جو ملتا ہے نا ہم اس کو سناتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہم سے آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں یار یہ بندہ تو ہر ٹائم تنقید ہی کرتا رہتا ہے، ہر ٹائم یہ بندہ ہمیں روکتا ہی رہتا ہے، لہٰذا اس سے اوائڈ کرو، اس سے دور رہو. تو اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا بڑھاپا اچھا گزرے، ہمارے بچے، ہمارے پوتے پوتیاں، ہمارے نواسے نواسیاں ہمارے ارد گرد رہیں اور ایک میلہ لگا رہے ہمارے ارد گرد، یہ نہ ہو کہ کمرے میں اکیلے پڑے ہوں اور ترسیں کہ کوئی بھول کے ہی آ جائے ہمارے کمرے میں،
اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو پھر آج اپنے بچوں کو ٹائم دیجیے. جو آج بوئیں گے وہی کل کاٹیں گے، یہ پکی بات ہے. آپ جو چاہتے ہیں وہ بیج آج بو دیجیے. اور جو بچے بیٹھے ہیں، جیسا میرا بیٹا آپ اپنی جوانی اور بڑھاپا چاہتے ہیں ویسے آج اپنے والدین کے لیے بن جائیں. کیونکہ جو آج کریں گے وہی آپ کے سامنے آئے گا. یہ نہیں ہوگا آپ اپنے ماں باپ کو ستائیں اور جب آپ ہماری عمر میں آئے تو آپ کے بچے آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائے. نہیں ہوگا ایسے. جو آج کرو گے وہ ڈبل واپسی ہوگی. آج آپ اپنے ماں باپ کو ستائیں گے تو کل آپ کے بچے آپ کو اتنا ستائیں گے کہ آپ روئیں گے اور پھر آپ کو یاد آئے گی اوہو میں اپنے باپ کی بات مان لیتا کاش. تو اس سے بہتر ہے میرا بیٹا آج دل بڑا کرتا ہے یہ بھی کرے یہ بھی کرے، رات کو بھی نکل جائے دن کو بھی نکل جائے. لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ سنسیئر اگر کوئی آپ کے ساتھ ہے تو آپ کے ماں باپ ہیں. ماں باپ سے بڑا ہمدرد آپ کا کوئی نہیں. باپ کی سختی اس کی محبت کی نشانی ہے. اس کی سختی میں اس کا پیار ہے آپ کے لیے، کیونکہ وہ آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا. وہ آپ کو تکلیف سے بچانا چاہتا ہے. آپ کو برا لگے گا لیکن وہ آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. تو ہمیں ان چیزوں پہ ذرا غور کرنا ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ.